ہم ختم نبوت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السؤال نصف العلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے اس بامقصد پروگرام کے صدر محترم مالیگاؤں کی تعلیمی فیلڈ میں معروف شخصیت ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب، مولانا ابو رضوان محمدی صاحب، شہزادہ امین طریقت سعید اشرفی صاحب، حاجی یوسف الیاس صاحب، مفتی عامر صاحب، پھر مفتی عامر صاحب، اطہر اشرفی صاحب، مولانا امتیاز اقبال صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگوں، دوستوں اور خاص طور پر میرے عزیز بچوں، وقت تو بہت کافی ہو چکا ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم لوگوں کی بات سننے سے زیادہ آپ لوگوں کو تقسیم انعامات کا انتظار ہے، اور وہی اس مجلس کا مقصد بھی ہے۔ تقسیم انعامات ہی مقصد ہے کہ تو ہم لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران اور اسی طرح اراکین، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ آئیں۔ سیوک سوسائٹی ایک بہت بامقصد سوسائٹی ہے۔ یہ ان کے کاموں میں سے ایک کام ہے جو قوم کے بچوں کو دینی معلومات فراہم کرنے کے لیے یہ سلسلہ 4 سال سے وہ جاری رکھے ہوئے۔ سوال و جواب ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ کل میدان محشر میں بھی سوال ہوگا۔ ابھی مولانا ابو رضوان محمدی صاحب نے بخاری شریف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک سوال کا تذکرہ کیا، اور بھی اس طرح کے حوالے ہمیں ملتے ہیں، لیکن سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران نے ابھی جو سوالیہ پرچہ دیا، اگر پہلے دیا ہوتا تو ہم اس میں کچھ سوالات تبدیل کرتے۔ میں نے دیکھا اس میں کچھ سوالات ایسے ہیں جس کا حاصل کچھ نہیں، تو سوال کرنے کے لیے بھی، اچھا سوال کرنے کے لیے بھی علم چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے، بالکل سفید بے داغ کپڑا، چہرے پر کوئی گرد و غبار نہیں، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور یہ مدینے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، سفر کر کے آئے تھے، تو سفر کے آثار بھی ان پر نہیں۔ اس زمانے میں سفر اونٹوں پر ہوتا تھا، خچر پر ہوتا تھا، آدمی سفر کر کے آتا تھا تو کپڑے اور جسم گرد و غبار سے اٹ جاتے تھے۔ حیران تھے کہ یہ کون آدمی ہے، اور اتنی بے تکلفی سے آ کر کے حضور کے سامنے اس نے حضور کے گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا دیا، اور حضور کو کسی طرح کی کوئی ناگواری نہیں۔ تو اس آنے والے شخص نے سوال کیا تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ایمان کیا چیز ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا چیز ہے؟
مل احسان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے، اور متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات مرحمت فرمائے، اور پھر وہ شخص آپ کی مجلس سے اٹھ کر کے باہر نکلا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں تجسس تھا کہ یہ کون ہے، ہم جب باہر نکلے تو وہ شخص ہمیں نظر نہیں آیا۔ آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا دے۔ تو سوال با مقصد ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے سوال کیا اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا۔ اس سوال و جواب کا مقصد جو حضور نے بتایا تھا کہ جبرائیل آئے تھے یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھا دے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس بات کے مشتاق رہا کرتے تھے کہ کوئی شخص ایسا آئے جو اچھا سوال کرے۔ بدو لوگ آتے تھے کچھ بھی پوچھتے تھے نا، کچھ بھی پوچھتے تھے۔ تو حضور کی منشا یہ تھی کہ سوال جو کیا جائے وہ بامقصد ہو، اور حضور جبرائیل کا آنا، حضور سے سوال کرنا، حضور کا جواب عنایت فرمانا، یہ اس لیے تھا یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ اچھا سوال کرنے کے لیے بھی اچھی سوجھ بوجھ چاہیے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد، درس دے رہے تھے، اور روزے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں تک ہوتی ہے، یہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ ان کی مجلس میں سوال کرنے والے سب بچے سوال کرتے تھے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی سوال ہی نہیں سجھائی دیتا، ایسے ہوتے ہیں۔ اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو استاذ کی پوری بات سمجھ جاتی ہے تو ان کو سوال نہیں کرنا پڑتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہیں سمجھتا اس لیے ان کو کوئی ذہن میں سوال نہیں آتا۔ ایک طالب علم میں تھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ بیٹے تم کبھی کچھ پوچھتے نہیں ہو، پوچھا کرو۔ اب استاذ جب حوصلہ دے دے تو شاگرد کی ہمت ہو جاتی ہے۔ اب فقہی مسئلہ چل رہا تھا، بتایا کہ روزے کی ابتدا صبح صادق سے لے کر کے صبح صادق سے ابتدا ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک روزہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ حضرت اگر سورج ہی نہ ڈوبے تو، سورج ہی نہ ڈوبے تو، فرمایا تو مت پوچھا کر کچھ۔ اب ظاہر بات ہے سورج تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے نا، اللہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، باقی دنیا کی کوئی طاقت سورج کو ڈوبنے سے نہیں روک سکتی۔ تو سوال بھی ایسا ہونا چاہیے جو معقول ہو اور اس سے ہمیں کوئی دینی علم حاصل۔ یہ بات ہمارے ساتھیوں نے کہی کہ سوال برائے سوال نہیں، برائے معلومات نہیں، بلکہ سوال اس لیے ہونا چاہیے کہ ہماری دینی معلومات میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل کے تئیں ہمیں کوئی اچھی بات معلوم ہو جائے اور ہم اس پر عمل کرنے لگیں، یہ ضروری ہے۔ اور یہ سوال و جواب کا مقصد ہے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ سوال و جواب کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور وہ ہم مسلمانوں کے لیے مقصد یہ ہے کہ دینی معلومات میں اضافہ ہو اور ایسی معلومات ہو جو ہمارے لیے عملی طور پر بھی کارآمد ہو اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں کوئی اچھا نتیجہ ملے، اچھا صلہ ملے۔ یہ چیز ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت حاضر جواب ہوتے،
اور حاضر جواب جو ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اچھا سوال ہے، آدمی کی کسی جملے پر جواب دے دیتے ہیں۔ متنبی بہت مشہور شاعر گزرا ہے، اس کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا، دور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی عورت ہے۔ اس نے ایک بات کہی، اب جواب تو چاہیے تھا، متنبی نے فوراً جواب دیا، کہا کہ میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو مرد سمجھا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کچھ لوگ کو دیر میں سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ سوال جواب کی جو مجلس ہوتی ہے، 4 سال کا عرصہ گزرا، سیوک سوسائٹی کے لوگوں نے اسی کو ہی اپنا مقصد یا کام نہیں بنایا، سال بھر یہ لوگ کام کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو انعامات، یہ 150 انعامات دے رہے ہیں، یہ انعامات یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے، اور یہ انعامات تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے جا کر کے مدد نہیں مانگی، سوال نہیں کیا۔ ان کے اس پروگرام سے متاثر ہو کر کے لوگوں نے خود پیشکش کی کہ بھائی سائیکل میری طرف سے رہے گی، فریج میری طرف سے رہے گا، واشنگ مشین میری طرف سے۔ تو یہ لوگوں کی دلچسپی ہے، اس پروگرام کو لوگوں نے پسند کیا ہے۔ کام وہی کرنا چاہیے جو لوگوں کی ضرورت ہو اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، بے مقصد کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کھانا پوری کے لیے، نام آوری کے لیے نہیں۔ کام وہ کرنا چاہیے جو لوگوں کی ضرورت ہو، لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اور یہ بات اللہ پاک کی منشا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر کیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز مخلوق خدا کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے، اور جو نفع بخش نہیں ہوتی وہ سمندر کے جھاگ کی طرح ہے جس کا نصیب ہی ختم ہو جانا ہے۔ کام بہت سارے لوگ شروع کرتے لیکن وہ کام زیادہ دنوں تک چلتا نہیں۔ شہر میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، میں کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے کام شروع کیا تھا، ختم ہو گیا، آج نہ کام باقی ہے نہ ان کا نام باقی ہے۔ تو ہمارا جو بھی کام ہو اس میں کوئی نہ کوئی اچھا مقصد ہونا چاہیے۔ تو سوال و جواب کی جو یہ 4 سالہ ہماری محنت ہے، سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران کو میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال و جواب کا مقصد ہمیں بتایا کہ جبرائیل آئے تھے اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا دیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر دین سے جڑی ہوئی باتیں ہوں گی جس کی ہماری زندگی میں ضرورت ہے تو وہ ہمارے لیے کارآمد اور مفید ہوگی۔ اور یہ سلسلہ ہم اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ عملی طور پر ہم کو اس سے نفع ہو۔ کل قیامت کے دن ہم میں سے کوئی شخص ذرہ برابر بھی خیر لے کر کے پہنچے گا تو اسے دیکھے گا۔ دنیا میں کوئی برا کام کیا ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، جب وہاں لے کر کے پہنچے گا تو دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر بھلائی کا کام کیا ہوگا تو آخرت میں اسے اس کے سامنے لایا جائے گا، اور برائی کی ہوگی وہ بھی لائی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے سچی پکی توبہ کر لی اور برائی کو چھوڑ دیا تو اللہ پاک اسے ختم کر دیں گے، اور یہ ختم توبہ کی برکت سے ہوگا۔ اس لیے میں سیوک سوسائٹی کے ذمہ داروں کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، اور اسی کے ساتھ مشورہ بھی کہ سوال و جواب میں آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مقصد آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ ہم یہاں سے
عمل ایسا عمل لے کر کے جائیں جو عمل ہمارے لیے کل آخرت میں کارآمد اور مفید ہو. اور ظاہر بات ہے عمل کے لیے علم ضروری ہے، عمل کے لیے علم ضروری ہے، علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا، علم کے بغیر عمل نہیں ہے. اور ہم کو آخرت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اس لیے عمل کے لیے علم ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اور ایک آخری بات کہوں گا کہ بہت سارے بچے اس میں ایسے ہوں گے جنہوں نے فون کیا ہوگا، مفتی صاحب، امام صاحب، یہ سوال ہے اس کا جواب. اب جواب ہم سے لے لیں گے، انعام اپنے گھر لے کر کے چلے جائیں گے، یہ انصاف ہے کیا؟ اس لیے کسی کو سوال نہیں، فون نہیں کرنے کا. آپ خود کتاب دیکھیے، آپ خود کتاب دیکھیے. آپ کتاب دیکھو گے تو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو جو ہے ایک سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، لیکن بہت ساری کام کی باتیں آپ کے علم میں آ جائیں گی، آپ کی نظر سے گزرے گی تو وہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی. ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو عمل پر لے آئے اور آپ کی آخرت بن جائے. ہم لوگ اگر سوال کا جواب نہیں دیتے تو ظاہر بات ہے دو بات ہوتی، یا تو پوچھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ہی نہیں معلوم ہے، ایک سمجھ یہ بنتی ہے، اور ایک سمجھ یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہے اور بتا نہیں رہے تو ناراض ہو جاتے. جیسے اگر پوچھے تو بتانا چاہیے نا. اب ظاہر بات ہے سب پوچھ کے لکھ لو گے تو حاصل کیا ہوا تم کو؟ یہ انعام لے جانا مقصد نہیں ہے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ تم کو علم ہونا چاہیے، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے کتابیں دیکھنا ضروری ہے. آپ کتاب دیکھیے، یا آپ کے گھر میں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ کتاب دیکھیں. کتاب دیکھ کر کے جوابات تلاش کر کے پھر آپ لکھو گے تو آپ کو کسی کی محتاجگی نہیں رہے گی. اور میں سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران سے یہ کہوں گا، اتنا مشکل سوال نہیں ہونا چاہیے کہ علماء کو بھی نہ معلوم. کامل علم اللہ کے پاس ہے، کامل علم اللہ کے پاس ہے. آج اس زمانے میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو سب معلوم ہے. ہماری معلومات کم ہے، جن چیزوں کی ہم کو معلومات نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ کو سب معلوم ہے. اس لیے جو ہے سوال و جواب بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے، درمیانی درجے کا ہونا چاہیے. بہت آسان بھی نہیں، بہت مشکل بھی نہیں، درمیانی درجے کا سوال ہونا چاہیے، تاکہ کتابیں دیکھ کر کے تلاش کرنے والوں کے لیے تلاش کرنا جوئے شیر لانے جیسا نہ ہو کہ اب ڈھونڈ رہے ہیں جواب ہی نہیں مل رہا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا، پھر سب کے پاس اتنی کتابیں بھی نہیں ہوتی، اس لیے معروف سوال ہو، ایسی کتابوں کا انتخاب ہو کہ جو لوگوں کے پاس دستیاب ہو. خاص طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے کامیابی کی شاہراہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی عملی زندگی ہے، آپ کی عملی زندگی ہے. اس لیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات لوگوں سے پوچھی، اور بسا اوقات لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر مکمل پڑھی ہو. آج پھر میرا یہ سوال ہے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہو؟ ہاتھ اٹھانا. یہ ہے ہمارا حال کہ ہم مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ سے محبت کا عشق اور دم بھرنے والے، اور حال ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پڑھا ہی نہیں.
آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جن کو ہم نے پڑھا نہیں، جن کو سمجھا نہیں، ان کی واقعی محبت ہمارے دل میں کیسے آئے گی؟ کسی شخص سے محبت ہوتی ہے یا تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا تو اس کے علم و کمال کی وجہ سے، یا تو اس کی داد و دہش اور نوال کی وجہ سے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اس لیے محبت ہے، وہ بہت علم و عمل کے اعتبار سے کامل ہے اس لیے محبت ہے، یا اس لیے محبت ہے کہ وہ بہت سخی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی خوبی اور کون سا کمال نہیں تھا، لیکن ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم کو کیا معلوم۔ اس لیے سیرت سے متعلق ایسے سوالات ہونا چاہیے کہ آدمی سیرت کی کتاب دیکھنے پر مجبور ہو جائے، اور کم سے کم ہمارے گھر میں سیرت کی کوئی ایک اچھی کتاب تو آ جائے۔ سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران سے میں یہ کہوں گا کہ سیرت کی کسی اچھی کتاب کا انتخاب کریں اور اس میں سے سوالات نکالیں، اور یہ اعلان بھی کر دیں کہ یہ جوابات فلاں کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ ظاہر بات ہے پھر ہم جیسے لوگوں کو فون نہیں آئے گا، لوگ کتب خانہ جائیں گے، وہاں سے سیرت کی وہ کتاب خریدیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کو پڑھیں گے۔ اور سیرت ایسا موضوع ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ پڑھنا شروع کرو گے تو پھر کتاب چھوٹتی نہیں ہے، آپ کی دلچسپی بڑھے گی، آپ پڑھتے جاؤ گے، اپنے آقا سے سچی محبت ہوگی جو، اور پھر یہ بڑھتی رہے گی، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک کتاب پڑھنے کے بعد آپ دوسری کتاب تلاش کرو گے، وہ پڑھنے کے بعد تیسری کتاب تلاش کرو گے۔ اس لیے اس پروگرام کے تعلق سے جو چند باتیں میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد دوں گا، اور ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آج علماء کرام اور سماجی ذمہ داران کی موجودگی میں ان تمام کی طرف سے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے بڑے انعامات اپنی طرف سے انہوں نے دیے۔ شوق اور ترغیب کے لیے یہ چیز ضروری ہے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس لیے تمام ان حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام میں انعامات کے لیے پیشکش کی اور حصہ لیا، میں تمام ہی علماء کرام اور حاضرین مجلس کی طرف سے ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سیوک سوسائٹی کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آئندہ کا پروگرام اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ کامیاب ہو، اس کے لیے ہم کو تھوڑی سی کوشش اور کرنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔